شہر قائد میں سردی کی لہر برقرار، پارہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، محکمہ موسمیات کی سردی میں اضافے کی پیش گوئی، شہر کا فضائے معیار بھی مضر صحت قرار، طبی ماہرین کا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔ لائنوں میں لیکیج، کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی دوسرے روز بھی بند، نیپا پر واٹر کارپوریشن کی لائن میں لیکیج، گلشن اور 13D کے علاقے متاثر، لاکھوں گیلن پانی ضائع، ٹریفک کی روانی متاثر۔ گارڈن میں سندھ پولیس اسپتال کے سامنے بھی پانی کی لائن متاثر، RD چوک شیر شاہ میں بھی پانی کی لائن لیک ہو گئی، سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر، گھروں میں پانی آتا نہیں، سڑکوں سے جاتا نہیں، شہری سیخ پا۔ شہر قائد میں پانی کا بڑھتا بحران، مرتضی وہاب کا ہب ڈیم سے پانی کی اضافی لائن ڈالنے کا اعلان، 30 جون تک ترقیاتی کام مکمل کرنے کی بھی ہدایت۔ شہر سے پانی کی قلت کا خاتمہ میئر کراچی کی اولین ترجیح، نئے دن، نئے صبح اور نئے پروجیکٹ کا افتتاح کیا، بولے ہمارے کاموں سے کسی کو مرچیں لگتی ہیں تو انہیں ٹافیاں دیں گے۔ جماعت اسلامی کے پارکوں میں کمرشل سرگرمیاں ہو رہی ہیں، آپ کریں تو رام لیلا، ہم کریں تو کریکٹر ڈھیلا۔ کراچی میں جگہ جگہ تجاوزات، پولیس بھی بے بس، DIG ایسٹ کا تجاوزات پر بے بسی کا اظہار، تجاوزات ہٹانے پر دوسرے دن پھر لگنے کا شکوہ، عثمان غنی بولے DIG ٹریفک سے تجاوزات کے معاملے پر پھر بات کروں گا، اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں کمی کا دعویٰ، بولے پچھلے کچھ سالوں کے مقابلے میں اسٹریٹ کرائم کم ہوا ہے، چینی سیکیورٹی کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومتیں کام کر رہی ہیں۔ بہاری گینگ وار کا سرغنہ عزیر بلوچ ایک اور مقدمے میں بری، پولیس اہلکار سمیت 3 افراد کے قتل کا کیس، استغاثہ عزیر بلوچ پر جرم ثابت کرنے میں ناکام، عدالت نے ملزم عزیر بلوچ کو مقدمے سے بری کر دیا، ملزم کے خلاف تھانہ چاکی واڑہ میں مقدمہ درج تھا۔ سرکاری ادارے کی گاڑی سے مکینک کی ہلاکت، شارع فیصل پولیس کی ڈرائیور کو بچانے کی کوشش، پولیس کا ڈرائیور پر تشدد کا بیان بھی سچ ثابت نہ ہوا، عینی شاہد کے مطابق ڈرائیور بزرگ تھا، کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ سندھ پولیس بددیانت نکلی، شہریوں کی حساس معلومات کے غلط استعمال کا انکشاف، نادرا بجلی CDR اور فیملی ٹری ڈیٹا کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، متعلقہ آپریٹرز اور پولیس اہلکار حساس ڈیٹا کی رازداری کو برقرار نہیں رکھ رہے، IG پولیس آفس کو متعدد شکایات موصول ہوئیں، SSP کورنگی نے تمام SHOs کو مراستہ جاری کر دیا، متعلقہ SHO ہیڈ محرر اور سپروائزرز کو سختی سے نگرانی کا حکم۔ سندھ پولیس میں اکھاڑ پچھاڑ، ایڈیشنل IG آپریشن کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، خادم حسین رند سے ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ انویسٹیگیشن کا اضافی چارج بھی واپس، خادم حسین رند کو محکمہ سروسز میں رپورٹ کرنے کا حکم، دونوں عہدوں کا اضافی چارج عمران یعقوب منہاس کے سپرد، عمران یعقوب منہاس ایڈیشنل IG کاؤنٹر ٹیررزم کے عہدے پر براجمان ہیں۔ سندھ حکومت کے تحفظات، وزیر اعلیٰ کا وزیر اعظم کو ایک اور خط، مراد علی شاہ کا سندھ کو موٹر وے منصوبوں میں نظر انداز کرنے کا شکوہ، نیشنل ہائی وے اسکیموں کا اثر نو جائزہ لینے کی درخواست، حیدرآباد سکھر موٹر وے کے لیے فوری فنڈ جاری کرنے کا مطالبہ، کہا کراچی والوں کو صرف حیدرآباد تک سہولت کافی نہیں۔ کراچی کی C40 میگا سٹی ممبر کی حیثیت 3 سال بعد بحال، سٹیز کلائمیٹ لیڈرشپ گروپ نے 2022 میں ممبرشپ منسوخ کر دی تھی، گروپ نے ماحولیاتی ایکشن پلان میں کراچی کے کردار کی تعریف کی، کراچی کو مارچ تک لیڈرشپ سٹینڈرڈ کے تقاضے پورا کرنا ہوں گے، میئر کراچی مرتضی وہاب کی عالمی ماحولیاتی قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کے لیے پرعزم، تمام عالمی تنظیموں کے ساتھ بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ سعید غنی نے شاہراہ بھٹو شاہ فیصل تک مکمل ہونے کی خوشخبری سنا دی، مارچ میں قائد آباد تک سڑک مکمل کروانے کے لیے پرعزم، شاہراہ پر موٹر سائیکل رکشے کے داخلوں پر پابندی لگا دی، وزیر صحت عذرا پیچوہو کا ہر ضلع میں ذہنی معذور بچوں کے لیے بحالی مراکز بنانے کا اعلان، وزیر داخلہ ضیاء رنجار بولے سندھ ایجوکیشن پالیسی کمیشن پہلے سے موجود ہے، مزید کمیشن کی کیا ضرورت ہے۔
بچوں کو گاڑی نہ چلانے دیں، سینئر صوبائی وزیر شجر انعام ایمن کی والدین سے درخواست، موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ پہننے کا مشورہ دیا، شاہراہوں کو محفوظ بنانے کا عزم دہرایا، شکوہ کیا لوگ جلد بازی میں دوسروں کی زندگیاں خطرے میں ڈالتے ہیں، ٹریفک قوانین نہ جاننے والوں کو لائسنس نہیں ملنا چاہیے۔ کراچی میں منشیات کے عادی افراد کے لیے بہاری سینٹر رواں سال مکمل ہوگا۔ وزیر سماجی بہبود طارق تالپور نے خوشخبری سنا دی، کراچی میں منصوبے بر وقت مکمل کرانے کی یقین دہانی، بولے اسکیم کے اخراجات میں 200 گنا اضافہ ہوا، وزیر اعلیٰ اور چیف سیکریٹری کو خط لکھوں گا۔ پہلے کیا بی جے پی کی حکومت تھی؟ 10 سال سے کراچی کی اسکیمیں رول رہی ہیں، 10 کروڑ کا منصوبہ 10 سال میں بھی مکمل نہیں ہوا۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی حکومت پر تنقید، این جی اوز کی فنڈنگ پر ایم کیو ایم کے اعجاز الحق برہم، بولے ساری کام این جی اوز سے کروانے ہیں تو محکمے بند کر دیں۔ شہر میں ڈمپنگ پوائنٹس کم کریں، کمشنر کراچی کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو کارکردگی بہتر بنانے کا حکم، لال قلعہ پارک، سنگم گراؤنڈ، رشید ترابی روڈ پر کام تیز کرنے کی ہدایت، حسن نقوی کا 3 ہٹی پل، مکہ چوک، کمپریہنسو چورنگی، مجاہد کالونی، ناظم آباد اور دیگر مقامات کا دورہ، ضلع وسطی میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ گورنر ہاؤس میں حضرت علی علیہ السلام کے یوم ولادت کی تقریب، کامران چیسوری نے مختلف مکاتب فکر کے علماء اور دیگر مذاہب کے رہنماؤں کے ہمراہ کیک کاٹا، کہا حضرت علی علیہ السلام کی سیرت امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ میں کرپشن کا انکشاف، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا، مینیجنگ ڈائریکٹر سائٹ کو نوٹس، ذرائع آمدن، پلاٹس کی الاٹمنٹ اور ڈیولپمنٹ چارجز کا ریکارڈ طلب، کانٹریکٹ پر بھرتیوں اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن کا ریکارڈ بھی مانگ لیا۔ شہر میں مختلف تاریخی قبرستان، چوکنڈی کی خوبصورت نقش و نگار والی قبریں سب کی توجہ کا مرکز، 500 سال پرانا بلوچ قبرستان میمن گوٹ میں پہاڑی پر واقع ہے، 16ویں 17ویں صدی کے کلمتی قبیلے کے سردار، غلام اور دیگر افراد مدفون، خواتین کی قبروں پر زیورات کے نقش و نگار موجود۔ نیشنل کوچنگ سینٹر میں سندھ اسپیشل گیمز رنگا رنگ میلے میں 3 روز تک 10 کھیلوں کے مقابلے شیڈیول، ٹگ آف وار، تیر اندازی، فٹ بال، ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن کے مقابلے، 30 سے زائد سکولز کے 1200 سے زائد طلباء شریک۔ اسپیشل بچوں کے لیے اسپیشل ایونٹ آرگنائز کیا ہے، جس میں 1500 سے زائد طلباء، ان کے ٹیچرز، ان کے کوچز اور 30 سے زائد مختلف ادارے گیم اور 11 سے مختلف گیمز ہمارے شامل ہیں اس گیم کے اندر۔ یہ 3 دن یہ مقابلے جاری رہیں۔ اور کراچی میں سردی کی شدت برقرار، پختونوں کی روایتی ڈشیں کھانے کے شوقین افراد کی توجہ کا مرکز، کسی کو نمکین چاپ پسند تو کوئی دمبا کڑاہی، روش کے مزے اڑانے لگا۔